امت کا اختلاف اور مسلمان حکمرانوں کی ڈرامے بازیاں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے امریکہ کی خوشامد۔ یہ باری عراق کی آئی، لیبیا کی آئی، شام کی آئی، اب ایران کی ہے، اس کے بعد پاکستان کی بھی آئے گی۔ امت کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس وقت امت کے حکمران جس طریقے سے اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر یا اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر امت کی پرواہ نہیں کر رہے، دین اسلام کی پرواہ نہیں کر رہے، صرف اور صرف کس طریقے سے امریکہ خوش ہو سکتا ہے، وہ اسی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں اور باری باری سب کی شامت آ رہی ہے، باری باری سب کی وہ ٹکائی کر رہا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایسے ہی کرے گا، جو بچ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا، جو کمزور ہیں ان کو ڈائریکٹ مارے گا، جو تھوڑے سے طاقتور ہیں ان کو دوسرے ممالک سے گھیرا ڈلوا کر ان کو مار پڑوائے گا۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف مسلمانوں کا آپس میں اتفاق نہ ہونا ہے، اور اسی نا اتفاقی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، انہی عیاشیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ اپنے مورے، اپنے کارڈز ان مسلمان حکمرانوں سے بہت زیادہ بہتر کھیل رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ اپنے تمام اہداف پورے کر رہے ہیں، اور مسلمان ممالک کون سے اہداف پورے کر رہے ہیں؟ یہ جو حکمت عملی بنا رہے ہیں، یہ جو مصلحت پہ چل رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہم نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تم کر رہی ہو، یہ نتیجے نکل رہے ہیں، یہ تمہاری ڈپلومیسی ہے، یہ تمہاری پلاننگ ہے، یہ تمہاری شطرنج کی چال ہے، یہ تمہاری وار ٹیکٹکس ہے۔ اگر اب بھی تم نہ سنبھلے اور اب بھی مسلمانوں نے آپس میں اتفاق نہ کیا تو یہ تمہیں گدوں سے بھی زیادہ برے طریقے سے نوچ نوچ کھائیں گے۔ جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل میں ایسے بم مارے کہ ان کے وجود تک ہوا میں اڑ گئے، ان لاشوں کا نام و نشان نہ رہا، ان شہیدوں کا نام و نشان نہ رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئیں ڈیڈ باڈیز، وہ ہوا میں بخارات بن کے اڑ گئی۔ تمہارا حال اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس وقت اپنا مسلم الائنس یا مسلم نیٹو بنانے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ تیل کے عیاشی سے باہر نکلو، یہ ذخائر کے عیاشی سے باہر نکلو، اور ان چیزوں پر اپنا کام کرو جن سے تمہیں طاقت حاصل ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وراثت میں دی تھی۔ ان چیزوں پر عمل درآمد کرو، لیکن نہیں، تم نے پھر بھی اپنی انا سے باہر نہیں آنا۔ ہر ایک مسلم ملک کے لیڈر نے، مسلمان نے، خیر لیڈر تو ان کو کہنا بھی لیڈر کی توہین ہوگی، ان مسلمان ڈھیٹ حکمرانوں نے اب بھی اپنی انا سے اور اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر اس ہوس سے باہر نہیں آنا، اور انہیں خود بھی مرنا ہے اور اپنے ممالک کی عوام کو بھی مروانا ہے۔ آخر کار نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر کار عوام خود تنگ ہو کر باہر نکلے گی اور اپنے ہی حکمرانوں کے ساتھ وہ کرے گی کہ جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، مسلمانوں کو جاگنا ہوگا۔ عرب کی دولت، عرب ممالک کی دولت، پاکستان آرمی کی طاقت، یہ مل کر پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ اس ٹیکٹکس کو سمجھیں، اس کو صرف سمجھیں نہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کروائیں، اس پہ عمل بھی کروائیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کہی جا سکتی اس طریقے سے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، لیکن ہم کر نہیں رہے۔